اللہ 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 اللہ۔ دین میں بہت ساری چیزوں کے درجات ہیں، کچھ چیزیں صرف مباح ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ چیزیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ پر قرآن و سنت سے نص ملی تو وہ فرض اور واجب کے درجے میں چلی گئی، اور کچھ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل تھیں تو ہمارے علماء نے تقسیم کرتے کرتے کہا کہ یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھا نہیں جائے گا تو دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کچھ چیزیں بڑے غور سے اور بڑے فہم سے اور بڑی بصیرت کے ساتھ اپنے دل میں بٹھانے والی ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی کسی رسمی تقریر کا یا رسمی جملے کا انداز نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ کم و بیش ہر عالم، ہر محدث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے والے ہر شارع نے، ہر سیرت نگار نے، حضور کے فضائل لکھنے والے ہر امت کے مصنف نے اس کو نقل کیا۔ اسے اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے نا، وہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ دین اسلام سارے کا سارا حضور کے گرد گرد گھومتا ہے۔ مرکز اور بنیاد نبی پاک کی ذات ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمیں یہ قرآن بھی حضور ہی کے وسیلہ مبارکہ سے ملا ہے۔ دین اسلام کی روشن بین تعلیمات جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے حضور کے وسیلہ پاک سے ملا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرکزیت ہے اسے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اب جب سے آسانی ہوئی ہے ذرا رائے کا اظہار کرنے کی، تو بعض ایسے لوگ بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں جن بیچاروں کی کوئی رائے ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی کسی خاص نظریے کے لوگ ہی نہیں ہیں، پیچھے کوئی تسلسل ہی نہیں ہے۔ تو اس رائے کے اظہار میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سیدھا سیدھا نماز پڑھیں، سیدھا سیدھا تلاوت کریں، سیدھا سیدھا حقوق العباد ادا کریں، آپ مسجد جائیں، سچ بولیں، رزق حلال کھائیں۔ بھی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو ساری چیزیں شاخیں ہیں، جڑ تو کچھ اور ہے۔ اگر آپ ہر وقت درخت کے پتوں کی بات کریں، پھولوں کی بات کریں، سائے کی بات کریں، لیکن جڑ کی بات ہی نہ کریں تو جڑ نہیں ہوگی تو وہ تو سارا درخت خشک ہو جائے گا، وہ تو کوئی پھل نہیں دے گا، کوئی سایہ نہیں دے گا، کوئی کسی قسم کی خوشبو نہیں بانٹے گا۔ دین اسلام کی جڑ اور بنیاد رسول پاک کی ذات گرامی ہے۔ اگر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مرکزی حیثیت کو امت سمجھ جاتی ہے تو پھر اسے باقی بھی سارا دین سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر اس مرکزیت کے ہی لوگ قائل نہیں ہوتے، ہمارے ہاں لوگوں نے ایک مہم چلائی تیزی کے ساتھ، اور افراط و تفرید کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ تھوڑی انوکھی بات کرتا ہے نا دوسروں سے ہٹ کے، تو لوگ بھی اس پر ذرا توجہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے جوانوں کو جو خاص چیز سمجھنی چاہیے تھی، جس پر پورا فوکس کرنا چاہیے تھا، وہ اس سے دائیں بائیں ہٹنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ایمان کا مرکز و محور ہے۔ رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ ذرا انداز بھی دیکھیں قرآن پاک کا، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، محبوب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ہر فیصلے کو قبول نہیں کر لیتے۔ وہ جو مرکزی حیثیت ہے نا، آپ کبھی قرآن مجید کے اس جملے پر غور کریں نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ ان جملوں کی لطافت کبھی محسوس کریں نا کہ حضور ہمارے اتنے قریب ہیں مومن ہونے کے بعد، حضور کا قرب ہمیں اتنا حاصل ہے کہ ہماری جان سے بھی حضور ہمارے زیادہ قریب ہیں۔
لیکن نا کچھ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں بندے کے، بندہ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رب کریم نے ہمیں کہا ہے کسی دنیاوی دھوکے کا شکار نہ ہونا، تمہارے سب سے قریب محبوب پاک ہیں۔ ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، رسول کریم کا دروازہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص مرکزی حیثیت ہے، اس پر پورا جب تک امت فوکس نہیں کرتی، اس کو سمجھ نہیں لیتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اسے محسوسات ملانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ سب کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا والد بیٹھا ہے، احساس پیدا کرنے کی حاجت ہے کہ میری ماں موجود۔ بچے سبھی کے پاس ہوتے ہیں، اسکول بھی سبھی لوگ ان کو بھیجتے ہیں، مدرسے کی تعلیم بھی دلوانے کی لوگ مقدور بھر کوشش کرتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات کی ساری چیزوں کا خیال کیا جائے، لیکن یہ احساس کہ میرا بچہ سوچتا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، مجھے اس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، یہ غور کرنا کہ آج کل اس کے دل میں کون سے خیالات اٹھ رہے ہیں، اس کے ذہن کی سطح پر کون سے سوالات ابھرتے ہیں، ان چیزوں کا احساس کوئی کوئی کرتا ہے۔ میرے بھائی رشتے سبھی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کی کشش، ان کا درد، ان کی کسک، وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، ذرا اس بات کا درد دیکھیے گا کتنا گہرا ہے۔ کہنے لگے زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ کچھ لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہوتے، رشتے ڈھیر سارے ہوتے ہیں پر انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ رشتہ موجود ہے، حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی موبائل بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے خوشبو لگا کے درود پڑھ کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ بھیج کے تو دیکھو، کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف کی یاد میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، حضور کی سیرت اور سوانے کی لذت میں اپنے آپ کو پوری طرح محو کر کے تو دیکھو، کبھی کوئی نعت آنکھیں بند کر کے حضور کے جلووں کی طرف بڑھ کر دیکھو تو صحیح۔ اس رشتے کا جو درد ہے، اس رشتے کا جو حسن ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کو بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اپنے دل کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا رکھا ہے۔ دیکھو جن لوگوں میں یہ درد تھا نا، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے، کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے میں رول دی میں رول گئی ہاں۔ کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہودی سے گھوڑا خرید لیا، حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا، راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی، یہ مکر گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے، جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے؟ تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے۔
کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں. فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا. اس کی شرط پوری ہو گئی. حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا. نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں. تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا. وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا. اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے. انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا. ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے. اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی. اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی. جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا. ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں. کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں. کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے. کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا. چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا. کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے. اس کی طبیعت اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا. مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی. انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا. اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے. اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے. شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو. آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے. لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے. ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے. کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے. اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں. اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے. لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے.
میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، جو کہ دل جو میرا ہے۔ یہ باطنی کیفیات میری ہیں۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ سچے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے، حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں، دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں۔ حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہیں وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم، بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو
تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروا جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں، مرتے ہی نہیں، وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے۔ اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے، امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے، یہ ایک مزاج ہے۔ عام آدمی، چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے، لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے، آپ ناراض نہ ہوں لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی
دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے. ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے. فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا. یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو. فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا ابو ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. کہا حضور نیچے. فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں. میں تڑپتا رہا. مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے. یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں. فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا. تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک. یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی. اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں. صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہیں رسول پاک کے ساتھ. میرے سنگیوں دیکھو، میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا. ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے. یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے. اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں. محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص وارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص. اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی. شریعت کے 2 حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے. ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے. ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی. چلیں ایک بات اور کھول دیتے. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں. بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے.
رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے۔ ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیاںا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں ہی مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبق پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں۔ بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ رب فرماتا ہے جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے ہم اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو خرچ کرے، نہیں دیتی تو نہ کرے۔ شریعت اسلامیہ نفلی صدقات کے معاملے میں انسان کو مجبور نہیں کرتی۔ اسی طرح محبت کا معاملہ ہے، خدمت کا معاملہ ہے، لیکن صحابہ بعض وہ کام بھی کرتے تھے جو شرعی طور پر ان پر ضروری نہیں تھے، اور جب کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ محبت مجبور کرتی تھی، پیار مجبور کرتا تھا۔ طبرانی میں موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کرے۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے، محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ وہ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میری تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا محبت نے مجبور کیا، وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر،
مصیبت کے لیے تیاری کر. اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی ہیں. پھر تو تیاری رکھ, پھر تو سہنا سیکھ, پھر دل بڑا کر, کشادہ کر, پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر اب لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا, جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی, اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا, حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا, ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں, اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے. بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھو, جس کو حضور سے پیار ہوگا نا, اسے نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا, اور جسے حضور سے محبت ہے اسے اولاد رسول سے بھی محبت ہے, اور جسے حضور سے محبت ہے اسے امت رسول سے بھی محبت ہے. میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے, لیکن 2 مہینے ہونے کو ہیں, سیلاب والے اپنی بیٹیاں لے کے جھونپڑیوں میں بیٹھے سڑکوں میں. 4 دن خبریں زیادہ تھیں اخبارات میں, تو ہمیں بھی تھوڑا احساس زیادہ تھا, کیونکہ اب خبریں مدھم ہو گئی ہیں تو ہماری طبیعتیں بھی مدھم ہو گئی ہیں. ہم تو چلتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے, وائرل کیا چیز ہے, اس کے مطابق ہم بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیتے ہیں. میں مسافر ہوں, بڑے سفر کرتا ہوں روز, تو بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں آج ہمارے ہاں رہ جائیں. تو میں ان سے کہتا ہوں یار, جو نیند اپنے بیڈ پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں آتی. گھر ہی جانے دو, گھر ہی بندہ آرام سے سکون سے سو سکتا ہے. کسی کا بڑا بہترین گھر بھی ہو تو جب کسی کے گھر نیند نہیں آتی, بچے نہیں سوتے, اپنے گھر جانا ہے, تو مجھے بتاؤ جو بیچارے جھونپڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے ان کے لیے کتنی مشکل بات ہے, خیموں میں بیٹھے. لیکن کیا کریں, اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ملک میں, سب حکومت میں. کسی کی پنجاب میں حکومت ہے, کسی کی مرکز میں ہے, کسی کی کہیں ہے. چاہیے تھا نا یہ سارے وسائل استعمال کرتے اور ان لوگوں کی خدمت میں پہنچتے. ہمیں اپنے دل کشادہ کرنے چاہیے حضور کی امت کے لیے. میلاد شریف کی جہاں جہاں بھی محفل ہو نا, کوشش کریں غرباء کو بٹھا کے اچھے طریقے سے روٹی کھلائی جائے, ان کا اکرام کیا جائے, اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے, ان سے پیار کیا جائے. اور دیکھو, حضور سے پیار ہے تو امت سے پیار ہے, تو پھر ہمیں حضور کی شریعت سے بھی پیار ہونا چاہیے. ہمیں ہر جگہ مقدم کرنا چاہیے دین کو. اگر کل 10ویں 40ویں جنازے پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکاح, ولیمے اور عقیقے والے دن بھی دین کی بات ہی کرنی چاہیے. وہاں بھی ہمیں ترجیح دین ہی کو دینی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب غم آئے تو رخ اللہ رسول کی طرف ہو گیا, اور جب خوشیاں ملی تو پھر سارے شیطانی کام شروع کر دیے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے. یہاں سے نا خوشبوئیں پھیلی ہیں پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کی. یہاں سے لوگوں نے فیض پایا ہے. اور سنگیو, یہاں آ کے وقت گزارنے والے محبوب الہی بن جایا کرتے. آپ محسوس کریں کہ یہ دھرتی کتنی کو زرخیز ہوگی, یا رنگ کتنا کو بڑا ہوگا. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ نظام صاحب کے ساتھ ایک خط ہے. جب انہوں نے کہا نا حضور ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے, تڑپتا ہوں, تو بابا صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ نظام, فرید کا دل تجھ سے زیادہ تجھے ملنے کو کرتا ہے, لیکن اگر میں چل کے تیرے پاس آؤں گا تو یہاں دینی خدمت کا نقصان ہوگا, اور اگر تو چل کے آئے گا تو جو ڈیوٹیاں تو کر رہا ہے وہاں دینی معاملات کا نقصان ہوگا. فرمانے لگے تو وہاں بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کی نوکری کر, میں یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں, اللہ جنت میں دونوں کی ملاقات کرا دے گا. آپ خصوصیات دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نظریات کیا ہیں. وہ لوگ قائل ہیں خدمات کے, وہ خدمات کے قائل. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہمیں نصب العین بنانا چاہیے. آج
اس جگہ بیٹھ کر حضور کی محفل پاک سجا کر ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی امت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اولاد رسول سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی پاک پر آنے والی کتاب سے بھی پیار کرتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام نے جس سے پیار کیا ہم ان سب سے بھی پیار کرتے ہیں، اور حضور نے جس محنت کے ساتھ دین کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ہم ان تعلیمات کو بھی دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔